اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنانے جا رہے ہیں، جنہوں نے جاہلیت کے زمانے میں مطلب ایمان لانے کے پہلے اپنی ہی معصوم بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی حسین انسان تھے۔ ان کا حسن اتنا تھا کہ جب وہ عرب کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو وہاں کی عورتیں دروازوں کے پیچھے چھپ کر ان کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ پر پڑی اور آپ نے دہیہ کے چہرے کو دیکھا اور سوچا کتنا حسین نوجوان ہے، کاش یہ مسلمان ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، اتنا حسین نوجوان ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان بنا دے اور اسے جہنم سے بچا دے۔ اللہ کا ایسا کرم ہو۔ آپ نے رات میں دعا فرمائی اور صبح میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتاؤ آپ نے کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر توحید اور رسالت کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے، آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دہیہ، بتا تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں گھر سے باہر سفر پہ گیا ہوا تھا، میرے جانے کے بعد میرے گھر ایک بچی پیدا ہوئی۔ گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں نے جیسے تیسے چند دن تک بچی کو پالتی رہی۔ چند دن پالنے کی وجہ سے ماں میں کچھ ایسا جوش پیدا ہوا کہ وہ اس تصور سے لرز اٹھی کہ باپ آ کر اس بچی کو مٹی میں دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی بچی کو خالہ کے یہاں بھیج دیا تاکہ وہاں پرورش پا کر بڑی ہو جائے تو باپ کو بھی رحم آ جائے۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اور بات رفع دفع ہو گئی۔ بچی اپنے خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی حتیٰ کہ کافی بڑی ہو گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں ایک دن گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ماں نے یہ سوچا کہ بچی کا باپ گھر میں نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں۔ ماں نے بچی کو بلا لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی گھر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، نہایت خوبصورت بنی سوری بچی گھر میں ادھر ادھر کھیل کود رہی ہے۔ میرے دل میں بھی ایک انجانی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کا اندازہ دیکھ کر ماپ لیا کہ ان کے دل میں بھی محبت جاگ اٹھی ہے اور خوشی کا اثر رنگ لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا، یہ اتنی خوبصورت بچی کس کی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے۔ اور پھر بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے بھی بے اختیار بچی کو گلے سے لگا لیا۔ ماں نے اسے بتایا، یہ تیرے بابا ہے، اور وہ مجھ سے چپک گئی۔ باپ کی محبت پا کر وہ تو کچھ ایسے خوش ہو گئی کہ بابا بابا کہتے اس کا گلا نہ سوکھتا تھا، اور جب وہ بابا بابا کہہ کر میرے پاس دوڑتی آتی تو میں اسے گلے لگا کر عجیب سکون سا محسوس کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور لڑکی محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی، مگر اس کو دیکھ کر کبھی کبھی سوچتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا، مجھے یہ ذلت برداشت کرنا پڑے گا۔ میری بچی کسی کی بیوی بنے، میں لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی، اور آخر کار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا اور میرا صبر ختم ہو گیا۔
میں نے یہ طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے بیوی سے کہا لڑکی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ قصہ سناتے جا رہے تھے۔ آگے سناتے ہیں، پھر بیوی نے اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بن سنور کر تیار کر دیا۔ بچی بھی خوشی خوشی چہک رہی تھی کہ اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل میں چل رہا تھا کہ رات ہو گئی۔ بچی کھیلتی کودتی خوشی خوشی میرے ساتھ چل رہی تھی اور مجھ سنگ دل پر یہ سوار تھا کہ جلد اس شرم کے پتلی کو مٹی میں دبا دوں۔ آگے فرماتے ہیں، بچی کو کیا خبر تھی، معصوم بچی خوشی میں میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی میرے آگے آگے دوڑتی اور پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ پر جا کر رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ بابا جان اس سنسان جنگل میں گڑھا کیوں کھود رہے ہیں اور پوچھتی، بابا یہ کیوں کھود رہے ہو، اور اپنے ہاتھوں سے میرا پسینہ پوچھتی تو کبھی میرے کپڑوں پہ لگی مٹی صاف کرتی۔ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ چہکتی کھیلتی پھول جیسی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب میں نے گڑھا گہرا کھود دیا تو میں نے بچی کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حیرت سے دیکھتی اور چیختی چلاتی رہی اور گڑ گڑاتی رہی، بابا جان، میرے بابا جان، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ میں آپ سے کبھی کھلونے نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کبھی باہر دعوت میں جانے کے لیے ضد نہیں کروں گی، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی، بابا جان مجھے معاف کر دیجیے، میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ مگر مجھے ذرا سا بھی رحم نہیں آیا تھا اور بچی روتی رہی چلاتی رہی، میرے پیارے بابا جان، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے ایک نہ سنی۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر قصہ سناتے تھے اور سناتے ہیں، میں نے بچی کو دفن کر دیا اور اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا گناہ تو معافی کے لائق نہیں، مگر آپ نے جو کیا وہ جاہلیت میں کیا، اس لیے اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے 3 مرتبہ سنا تو باقی صحابیوں نے کہا، داہیہ بس کرو، اب بس کرو، میرے آقا کو اتنا کیوں رلا رہے ہو؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔